عمران ریاض صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، اگر میں ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں کیونکہ پھر بریک کا ٹائم آیا تھا۔ عمران ریاض صاحب بہت شکریہ، آپ کے بات کر رہے تھے کہ خون ناحق چھپتا نہیں ہے، سامنے آ جاتا ہے کس نے کس کا خون کیا، ناحق اس کو مارا گیا، لیکن کیا یہ چیز پاکستان پر اپلیکیبل ہوتی ہے؟ کیونکہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہم سب کے سامنے، آپ نے ان کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جو کردار ادا کیا، جویریہ صاحبہ اس کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں۔ آپ ہی بتائیے سر کہ کیا واقعی میں انصاف ملے گا جویریہ صاحبہ کے ساتھ، یا پاکستان کے ساتھ، یا صحافت کے ساتھ، یا پاکستانی عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے بڑا ثانیہ تو یہ ہوگا نا جب انصاف ہی نہ ملے۔ نا امید نہیں ہوں میں بالکل بھی، انصاف انشاءاللہ ملے گا۔ اور یہ کیونکہ ایک صحافی کا قتل ہوا ہے، دیکھیے پوری دنیا ہلی ہے اس معاملے پہ۔ آپ کو یاد ہوگا جمال خشوگی کا جب قتل کیا تھا، جی جی بالکل، اور اس کے بعد تیزاب میں ڈال دیا تھا ان کو، بالکل ہاں، اس کے بعد سے لے کر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر کتنا شور مچا ہے، اور آج تک یہ بات دب نہیں رہی۔ یہ دیر ہو سکتی ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن لوگ بے نقاب ہو جائیں گے اور چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے سال میں آ جائیں، 2 سال میں آ جائیں، اگر 10 سال بھی لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ انصاف کے پیچھے آپ کو چلتے رہنا چاہیے۔ عدالتیں پاکستان کے اندر اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتی، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ پاکستان میں جو طاقتور ہیں وہ بعض اوقات انصاف اور قانون سے زیادہ طاقتور ہیں، اور پھر وہ اپنی طاقت کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن طاقت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے، اس کا مرکز ایک نہیں ہوتا، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ صحیح والا نوٹس دیا اور تمام پورے نظام کو جھنجھوڑ کے اس میں سے انصاف تلاش کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے اندر اس کے ذمہ داران کو اور پاکستان سے باہر اس کے ذمہ داران کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے۔ تب تک کے لیے ہم نے تو یہ سوچ کر رکھنا ہے سب نے کہ ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ دیکھیں ایک صحافی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، صحافی اپنے قلم سے کام کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر ہم نے بہت سوچا تھا کہ ارشد بھائی کے انصاف کے لیے ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، تو سب سے اچھا رستہ قلم کا ہے۔ ہم نے پورے پاکستان کو اس کام پہ لگا دیا، ان سے درخواست کی اور پورا پاکستان خود اس کام پہ لگ گیا کہ ہم قلم سے لکھیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو خطوط بھیجیں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہیں گے کہ خدا کے واسطے انصاف کیجیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم دوبارہ قلم اٹھائیں گے اور پھر ہم کسی اور باڈی کو لکھیں گے اور دیکھیں گے انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم قلم اٹھائیں گے۔ آپ خاطر جمع رکھیے، ارشد شریف کو انصاف قلم ہی دلوائے گا، کسی کو کوئی اور چیز اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ قلم سے ہی انصاف ہونا ہے، اور آخر میں جو فیصلے لکھے جائیں گے وہ بھی قلم سے لکھے جائیں گے۔ بے شک مجھے اللہ سے بڑی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ پاکستان جیسے ملک میں ذرا مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ نظام آپ کے سامنے سارا کا سارا جکڑا ہوا ہے، ممکن آپ کو بعض اوقات نہیں لگتا لیکن ہو جاتا ہے انصاف انشاءاللہ۔ بالکل، اب کافی زیادہ پازیٹیو ہیں عمران ریاض صاحب۔ جویریہ یہ بتائیے گا، عمران ریاض صاحب کی جو گفتگو تھی ہم سن رہے تھے وہ کافی زیادہ اس میں پازیٹیو ہے، انصاف ہوگا، دیر سویر ہو جاتی۔ وہ جمال خاشق جی کا انہوں نے ذکر کیا، وہ تو بہت ہی کوئی اس طرح کا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور غالباً اگر میں صحیح ہوں تو اس کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور اس پہ آپ نے مسٹیکن آئیڈینٹی کا ایک لغو بہانہ بنا کے آپ نے اپنے سے ذمہ داری ہٹا دی۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے پازیٹیو ہے، انصاف ضرور ملے گا، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن انصاف ضرور ملے گا۔ جس طرح سے ایک بہت بڑا مطلب ہماری کمیونٹی کا حصہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے، اور مجھے اس دن ایک مطلب خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان کے لیے ایک یادگار بھی بنائی جا رہی ہے بول میں، تو اس پہ بھی مطلب ساری انتظامیہ کا بہت شکریہ۔ آئی ول آسک مائی پیرنٹس کہ وہ ضرور جو ہیں آئیں، میری مدر ان لا ضرور جائیں اس میں اور دیکھیں، کیونکہ میں عدت میں ہوں تو شاید میں تو آپ مجھے یادگار کی ویڈیو یا پکچرز بھیج دیجیے گا تو مجھے ایک بہت پرائڈ کی فیلنگ آئی کہ آپ سب ان کے معاملے کو بھولنے نہیں دے رہے۔ جس طرح سے کیمیا میں ہوا ہے نا، ابھی تک ہمارا کوئی سفارتی طور پہ ان کے ساتھ خط و کتابت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ ایک شخص اگر وہاں پہ وزٹ کر رہا ہے یا آپ کے ملک میں کسی وجوہات کی بنا پہ وہ چھپا ہوا ہے اپنی جان کو لے کے، تو آپ اس طرح کیسے اس کو پوائنٹ بلینک کے اوپر ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی ایشو تھا تو آپ گاڑی کے ٹائر بالکل، یہ بالکل ویلڈ سوال جناب۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا۔ آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔
آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی, بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا, اور یہ جعلی کیس ان کو, میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی, یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.